بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے۔ جماعت نام اردو کا سبق قدر ایاز ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے بلند خوانی اور تفہیم کر لی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے مصنف کا مختصر تعارف بھی کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ ذکر کریں گے، اور سبق کا خلاصہ 3 وجہوں سے بھائی بچوں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خود 5 نمبر کا سوال آپ کے پیپر میں آئے گا۔ دوسرا، آپ جب سوالات کے جوابات لکھیں گے تو جب آپ کو خلاصہ یاد ہوگا تو اس میں سے از خود آپ کے سوال جواب ذہن میں آتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پیراگراف کی تشریح جب آپ کریں گے تو بھی اس میں آپ کو خوب مدد دے گا خلاصہ۔ تو بھائی بچوں، قدر ایاز میں یہ کرنل محمد خان نے لکھا ہے۔ کرنل محمد خان اپنے سبق میں یہ فرماتے ہیں کہ میں جب کرنل تھا تو اس وقت مجھے ایک سی کلاس بنگلہ ملا۔ سی کلاس بنگلے کرنیلوں کو ملتے تھے، لیکن ان میں سے بھی یہ بہت ہی اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ یہ چلا، پرانے بیروں نے بتایا کہ یہ جو ولسن تھا، اس نے یہ کوئی کرنل ہوگا اس کا برٹش آرمی کا، تو کہتے ہیں اس نے یہ اپنے لیے بنایا تھا خاص طور پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے مل گیا۔ کہتے ہیں کہ 2 ایکڑ اراضی پر یہ مشتمل تھا، اور مقامی کباڑیے سے ہم نے اس کے لیے قالین اور فرنیچر لے کر اس کو آراستہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تھا سلیم، جو ابھی میٹرک کر کے فارغ ہوا تھا، اور چونکہ دوسرے کرنیل زادوں سے اس کی کمپنی تھی، تو انہی کی طرح انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، دن کو بیڈمنٹن کھیلنا، رات شام ہوئی تو دوستوں کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا، اور اس کے کمرے میں کوئی آئے جائے یا اس میں کوئی دخل اندازی کرے تو یہ تو اس کو برداشت ہی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، ایک جو ملازم تھا تو وہ صرف آتا اور جاتا تھا، بس اور کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علی بخش جو ملازم ہے، ایک دن وہ میرے پاس رومنی سی صورت بنا کے آ گیا۔ میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو رومنی سی شکل بنا کے وہ میرے پاس آ گیا۔ تو میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی سلیم میاں نے مجھے ڈانٹا۔ وجہ پوچھی تو اس نے اپنی پوری داستان سنا دی کہ جی ایک امجد دوست آئے تھے سلیم کے، تو سلیم یہاں تھے نہیں، تو میں نے انہیں گول کمرے میں نہیں بٹھایا، بلکہ باہر برآمدے میں جو آرام کرسی پڑی ہے وہ اس پہ بٹھایا، اور ان کو پانی پلایا، اور وہ ان کا انتظار کرنے کے بعد چلے گئے۔ جب سلیم میاں آئے، میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ مجھے کہتے ہیں تم گنوار ہو، جنگلی ہو، دیہاتی ہو، وہ کیا سمجھے گا کہ ان لوگوں کو مہمان نوازی کا نہیں پتہ، یہ تو کوئی پینڈو ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دونوں کی بات چیت سنی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جھگڑا کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بس ایک ہے کہ اس کو علی بخش کو یہ ہے کہ اس نے مجھے پینڈو، جنگلی اور گنوار کہا، یہ میری بے عزتی ہوئی، اور سلیم میاں کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ ان کو دیہاتی سمجھے گا، کہ ان کو مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دیہاتی ہونا ہے، اس کی قباحت ہے ان کے ذہنوں میں، وہ نکال دی جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں ایک واقعہ سنایا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں کہ گاؤں میں ایک چھوٹا چودھری تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا چودھری وہاں سے پڑھنے کے لیے اسکول آیا، اور اسکول سے پھر کالج میں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اسکول آیا تو اس نے وہ تہبند باندھی ہوئی تھی، ننگے سر پہ صافہ باندھا ہوا تھا، کرتا پہنا ہوا تھا۔ تو ماسٹر جی نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھائی شلوار نہیں پہنی؟ تو میں نے کہا ہو ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے۔ تو کہتے ہیں کہ سچ مچ کا پینڈو تھا وہ۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا، اور ہاں، کہتے ہیں کہ سلیم میری پوری بات سمجھے بغیر ہنس دیا، اور علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا، کیونکہ علی بخش میچور آدمی تھا اور سلیم ابھی بچہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پھر وہ اسکول کے اندر پینٹ پہننے والے، یعنی پتلون کہا جس کو پینٹ کہتے ہیں، پہننے والے بہت کم لوگ تھے۔ ایک سیکنڈ ہیڈ ماسٹر
تھے جو پتلون پہنتے تھے بس، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ سیکنڈ ہینڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ مذاق کرتے رہتے تھے چھوٹے چودھری سے کہ کبھی ہم چھوٹے چودھری کے گھر بھی آئیں گے، لیکن چھوٹا چودھری یہ سمجھتا تھا کہ یہ مذاق ہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ شکار کے چونکہ شوقین تھے، تو ایک دفعہ شکار کرتے کرتے چھوٹے چودھری کے گاؤں کی طرف گئے، وہاں پہ انہیں شام ہو گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کیوں نہ چھوٹے چودھری کے گھر ہی چلا جاؤں۔ تو آ کر انہوں نے دستک دی۔ چھوٹا چودھری جب باہر نکلا تو دھک سے رہ گیا، اوہو یہ ماسٹر صاحب یہ کدھر؟ اچھا، لیکن بہرحال انہوں نے اور اس کے بڑے بھائی نے بسط تعظیم انہیں اپنے چوپال میں بٹھایا۔ اور چوپال کیا تھا؟ آدھے میں گھوڑی باندھی جاتی تھی اور آدھے میں ایک رنگیلی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اور نیچے گھاس کا ستھر بچھا ہوا تھا، اور ایک طرف آتش دان تھا جس میں آگ جلتی تھی، اور وہ آگ اور دھواں بیک وقت روشن اور تاریک اس کو کرتے تھے۔ تو کہتے اس طرح کی صورتحال رہی۔ تو جب وہ مہمان بیٹھے تو کہا یہ کہ بھائی بھٹے لے کے آؤ جلدی، نوکر کو بلا کر اس سے کہا کہ بھائی بھٹے لے کے آؤ اور ان سے مہمان نوازی کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب نے خود ہی کہا کہ بھائی بھٹے نہیں، مجھے چائے کا ایک کپ دے دو۔ تو اب مسئلہ یہ رہا کہ چائے اس وقت تک ابھی مروج ہی نہیں تھی گاؤں میں، اور تلاش شروع کر دی، تو ایک حکیم کے گھر سے چائے مل گئی۔ اب اسے بنایا کیسے جائے؟ کہتے ہیں کہ بس لسی نما چائے تھی جو ماسٹر صاحب کو پیش کی گئی، لیکن وہ پی نہ سکے۔ البتہ رات کو ان کی جو مہمان نوازی ہوئی تو وہ ہوئی دیسی مرغ کے سالن سے، تو کہتے ہیں ان سے ذرا وہ خوش ہوئے، اس سے تلافی ہو گئی اس کی۔ بہرحال سلا دیا گیا رنگیلی چارپائی پہ، اور تکیہ جس پر ہرن کی تصویر کی کڑھائی کی ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ سخت زیادہ تھا، ذرا فٹ کرنے میں انہیں دقت ہوئی۔ اور تو رات خیریت سے گزر گئی، لیکن رات کا کچھ ایسا گزرا تو گھوڑی نے شور مچانا شروع کیا، تو وہ لوگ چھوٹا چودھری اور اس کا نوکر وہ اٹھے، اسے گھاس وغیرہ ڈالا، وہ پھر چپ ہو گئی۔ اور ماسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ انگریزی میں بڑبڑا کر پھر سو گئے۔ اور جب صبح ہوئی وہ اٹھے اور انہیں مسجد کے اس میں غسل خانوں میں، پہلے تو خیر انہیں سیر کرائی گئی سبز کھیتوں کی، پھر مسجد کے غسل خانوں میں نہلایا گیا، اور اس کے بعد پھر انہیں جو کچھ بھی میسر تھا اس کا ناشتہ کرایا، اور وہ آ گئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بھی خیر چھوٹے چودھری سے کبھی کبھار مذاق کیا، لیکن جب انہوں نے بات کی تو لڑکوں نے اس کا مذاق توڑایا، لیکن وہ مگن لگا رہا اپنے کام میں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ فوج میں آ گیا، اور یہاں وہ ہوتے کرتے کرنل بن گیا۔ اب یہ بات جب سنی سلیم نے اور علی بخش نے، تو ان دونوں کے ذہنوں سے ایک تو پینڈو ہونے کی برائی جاتی رہی، اور دوسرا اب انہیں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس کرنل کو ہم دیکھیں وہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی وہ تو پھر آپ اسے جانتے ہوں گے، آپ کے ماتحت ہوگا، آپ کا ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے لیکن جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اسے ملائیے، بڑا اصرار کیا سلیم نے۔ تو کرنل صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے بازو کھولے اور کہا کہ آؤ اس سے ملو۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بالکل حیران ہو گئے، اور ایک دم سے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور وہ جو ناراضگی تھی پینڈو کہنے کی یا کہلانے کے امکان کی، وہ ختم ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر بس میں نے ان کی صلح کروا دی۔ تو یہ تھا بھائی بچوں مختصر سا واقعہ کرنل محمد خان نے لکھا تھا، اور اس کو لکھا کس انداز میں کہ سلیم اور علی بخش کی لڑائی کی صلح کے طور پر۔ تو یہ ہے بھائی بچوں اس کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جماعت نام اردو کا سبق قدر ایاز ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کی ہم نے بلند خوانی اور تفہیم کر لی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے مصنف کا مختصر تعارف بھی کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ ذکر کریں گے، اور سبق کا خلاصہ 3 وجہوں سے بھائی بچوں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خود 5 نمبر کا سوال آپ کے پیپر میں آئے گا۔ دوسرا، آپ جب سوالات کے جوابات لکھیں گے تو جب آپ کو خلاصہ یاد ہوگا تو اس میں سے از خود آپ کے سوال جواب ذہن میں آتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پیراگراف کی تشریح جب آپ کریں گے
تو بھی اس میں آپ کو خوب مدد دے گا خلاصہ۔ تو بھائی بچوں، قدر ایاز میں کہ کرنل محمد خان نے لکھا ہے، کرنل محمد خان اپنے سبق میں یہ فرماتے ہیں کہ میں جب کرنل تھا تو اس وقت مجھے ایک سی کلاس بنگلہ ملا۔ سی کلاس بنگلے کرنیلوں کو ملتے تھے، لیکن ان میں سے بھی یہ بہت ہی اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ یہ چلا، پرانے بیروں نے بتایا کہ یہ جو ولسن تھا، ولسن اس نے یہ کوئی کرنل ہوگا اس کا برٹش آرمی کا، تو کہتے ہیں اس نے یہ اپنے لیے بنایا تھا خاص طور پر، تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے مل گیا۔ کہتے ہیں کہ 2 ایکڑ اراضی پر یہ مشتمل تھا، اور مقامی کباڑیے سے ہم نے اس کے لیے قالین اور فرنیچر لے کر اس کو آراستہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تھا سلیم، جو ابھی میٹرک کر کے فارغ ہوا تھا، اور چونکہ دوسرے کرنیل زادوں سے اس کی کمپنی تھی، تو انہی کی طرح انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، دن کو بیڈمنٹن کھیلنا، رات شام ہوئی تو دوستوں کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا، اور اس کے کمرے میں کوئی آئے جائے یا اس میں کوئی دخل اندازی کرے تو یہ تو اس کو برداشت ہی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، ایک جو ملازم تھا تو وہ صرف آتا اور جاتا تھا، بس اور کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علی بخش جو ملازم ہے، ایک دن وہ میرے پاس رومنی سی صورت بنا کے آ گیا۔ میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو رومنی سی شکل بنا کے وہ میرے پاس آ گیا۔ تو میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی سلیم میاں نے مجھے ڈانٹا۔ وجہ پوچھی تو اس نے اپنی پوری داستان سنا دی کہ جی ایک امجد دوست آئے تھے سلیم کے، تو سلیم یہاں تھے نہیں، تو میں نے انہیں گول کمرے میں نہیں بٹھایا، بلکہ باہر برآمدے میں جو آرام کرسی پڑی ہے وہ اس پہ بٹھایا، اور ان کو پانی پلایا، اور وہ ان کا انتظار کرنے کے بعد چلے گئے۔ جب سلیم میاں آئے، میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ مجھے کہتے ہیں تم گنوار ہو، جنگلی ہو، دیہاتی ہو، وہ کیا سمجھے گا کہ ان لوگوں کو مہمان نوازی کا نہیں پتہ، یہ تو کوئی پینڈو ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دونوں کی بات چیت سنی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جھگڑا کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بس ایک ہے کہ اس کو یہ علی بخش کو یہ ہے کہ اس نے مجھے پینڈو، جنگلی اور گنوار کہا، یہ میری بے عزتی ہوئی، اور سلیم میاں کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ ان کو دیہاتی سمجھے گا، کہ ان کو مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دیہاتی ہونا ہے، اس کی قباحت ہے ان کے ذہنوں میں، وہ نکال دی جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں ایک واقعہ سنایا، کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں کہ گاؤں میں ایک چھوٹا چودھری تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا چودھری وہاں سے پڑھنے کے لیے اسکول آیا، اور اسکول سے پھر کالج میں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اسکول آیا تو اس نے وہ تہبند باندھی ہوئی تھی، ننگے سر پہ صافہ باندھا ہوا تھا، کرتا پہنا ہوا تھا۔ تو ماسٹر جی نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھائی شلوار نہیں پہنی؟ تو میں نے کہا ہو ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے۔ تو کہتے ہیں کہ سچ مچ کا پینڈو تھا وہ۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا، اور ہاں کہتے ہیں کہ سلیم میری پوری بات سمجھے بغیر ہنس دیا، اور علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا، کیونکہ علی بخش میچور آدمی تھا اور سلیم ابھی بچہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پھر وہ اسکول کے اندر، اس وقت اسکول کے اندر پینٹ پہننے والے، یعنی پتلون کہا جس کو پینٹ کہتے ہیں، پہننے والے بہت کم لوگ تھے۔ ایک سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے جو پتلون پہنتے تھے بس، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ مذاق کرتے رہتے تھے چھوٹے چودھری سے کہ کبھی ہم چھوٹے چودھری کے گھر بھی آئیں گے، لیکن چھوٹا چودھری یہ سمجھتا تھا کہ یہ مذاق ہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ شکار کے چونکہ شوقین تھے، تو ایک دفعہ شکار کرتے کرتے چھوٹے چودھری کے گاؤں کی طرف گئے، وہاں پہ انہیں شام ہو گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کیوں نہ چھوٹے چودھری کے گھر ہی چلا جاؤں۔ تو آ کر انہوں نے دستک دی۔ چھوٹا چودھری جب باہر نکلا تو دھک سے رہ گیا، اوہو یہ ماسٹر صاحب یہ کدھر؟ اچھا، لیکن بہرحال انہوں نے اور اس کے بڑے بھائی نے بسط تعظیم انہیں اپنے چوپال میں بٹھایا۔ اور چوپال کیا تھا؟ آدھے میں گھوڑی باندھی جاتی تھی اور آدھے میں
ایک رنگیلی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور نیچے گھاس کا ستھر بچھا ہوا تھا، اور ایک طرف آتشدان تھا جس میں آگ جلتی تھی، اور وہ آگ اور دھواں بیک وقت روشن اور تاریک اس کو کرتے تھے۔ تو کہتے اس طرح کی صورتحال رہی۔ تو جب وہ مہمان بیٹھے تو کہا یہ کہ بھائی بھٹے لے کے آؤ جلدی، نوکر کو بلا کر اس سے کہا کہ بھائی بھٹے لے کے آؤ اور ان سے مہمان نوازی کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب نے خود ہی کہا کہ بھائی بھٹے نہیں، مجھے چائے کا ایک کپ دے دو۔ تو اب مسئلہ یہ رہا کہ چائے اس وقت تک ابھی مروج ہی نہیں تھی گاؤں میں، اور تلاش شروع کر دی تو ایک حکیم کے گھر سے چائے مل گئی۔ اب اسے بنایا کیسے جائے؟ کہتے ہیں کہ بس لسی نما چائے تھی جو ماسٹر صاحب کو پیش کی گئی، لیکن وہ پی نہ سکے۔ البتہ رات کو ان کی جو مہمان نوازی ہوئی تو وہ ہوئی دیسی مرغ کے سالن سے، تو کہتے ہیں ان سے ذرا وہ خوش ہوئے، اس سے ذرا تلافی ہو گئی اس کی۔ بہرحال سلا دیا گیا رنگیلی چارپائی پہ، اور تکیہ جس پر ہرن کی تصویر کی کڑھائی کی ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ سخت زیادہ تھا، ذرا فٹ کرنے میں انہیں دقت ہوئی۔ اور تو رات خیریت سے گزر گئی، لیکن رات کا کچھ حصہ گزرا تو گھوڑی نے شور مچانا شروع کیا۔ تو وہ لوگ، چھوٹا چودھری اور اس کا نوکر، وہ اٹھے، اسے گھاس وغیرہ ڈالا، وہ پھر چپ ہو گئی۔ اور ماسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ انگریزی میں بڑبڑا کر پھر سو گئے۔ اور جب صبح ہوئی وہ اٹھے اور انہیں مسجد کے اس میں غسل خانوں میں، پہلے تو خیر انہیں سیر کرائی گئی سبز کھیتوں کی، پھر مسجد کے غسل خانوں میں نہلایا گیا، اور اس کے بعد پھر انہیں جو کچھ بھی میسر تھا اس کا ناشتہ کرایا اور وہ آ گئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بھی خیر چھوٹے چودھری سے کبھی کبھار مذاق کیا، لیکن جب انہوں نے بات کی تو لڑکوں نے اس کا مذاق تو اڑایا، لیکن وہ مگن لگا رہا اپنے کام میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ فوج میں آ گیا اور یہاں وہ ہوتے کرتے کرنل بن گیا۔ اب یہ بات جب سنی سلیم نے اور علی بخش نے تو ان دونوں کے ذہنوں سے ایک تو پینڈو ہونے کی برائی جاتی رہی، اور دوسرا اب انہیں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس کرنل کو ہم دیکھیں وہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی وہ تو پھر آپ اسے جانتے ہوں گے، آپ کے ماتحت ہوگا، آپ کا ساتھی۔ اور کہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے لیکن جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اسے ملائیے، بڑا اصرار کیا سلیم نے۔ تو کرنل صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے بازو کھولے اور کہا کہ آؤ اس سے ملو۔ تو جب وہ انہوں نے دیکھا تو وہ بالکل حیران ہو گئے، اور ایک دم سے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور وہ جو ناراضگی تھی پینڈو کہنے کی یا کہلانے کے امکان کی، وہ ختم ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر بس میں نے ان کی صلح کروا دی۔ تو یہ تھا بھائی بچوں مختصر سا واقعہ کرنل محمد خان نے لکھا تھا، اور اس کو لکھا کس انداز میں کہ سلیم اور علی بخش کی لڑائی کی صلح کے طور پر۔ تو یہ ہے بھائی بچوں اس کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔